فرماتے ہیں تیسرے خلیفہ راشد مخزن حیا متعلق بدرگاہ رضا متجلا بطریق مصطفیٰ سیدنا ابو عمرو عثمان ابن عفان ذو النورین، ہر لحاظ سے آپ کے فضائل واضح اور آپ کے مناقب ظاہر ہیں۔ یہ بات میں آپ کے سامنے پتہ ہے کب کی پڑھ رہا ہوں؟ 465 ہجری میں داتا صاحب نے پردہ فرمایا ہے۔ 465 ابھی ہے 442، 3 ہو گئی، 1442 ہے نا، 1400۔ اب آپ اندازہ لگائیے 465 میں آپ نے وصال فرمایا ہے، تو پرانا عقیدہ دیکھیں کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس دن بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ہم امیر المومنین سیدنا عثمان کے پاس موجود تھے۔ بلوائی جب دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تو آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ آپ نے فرمایا جو ہتھیار نہ اٹھائے وہ میری غلامی سے آزاد ہے۔ نہیں سمجھے؟ غلام کو کیا ضرورت ہوتی؟ آزاد ہونا نا۔ وہ یہ نہیں کہا کہ جو ہتھیار اٹھا کر مارے گا وہ آزاد ہے، فرمایا جو نہیں اٹھائے گا وہ آزاد ہے۔ اس کو کہتے ہیں طریقت۔ اتنا جگرا ہے کسی کا؟ یہ ہے عثمان، جن کی قبر چمک رہی ہے بقیع کے اندر۔ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو ہتھیار نہ اٹھائے وہ میری غلامی سے آزاد ہے۔ یہاں سے سننا، عمل کی نیت سے سننا۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم اپنے خوف کے سبب باہر نکل آئے، اسی دوران حضرت امام حسن آتے ہوئے ملے۔ ہم ان کے ہمراہ پھر حضرت عثمان کے پاس گئے کہ دیکھیں امام حسن کیا کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے ہمراہ پھر حضرت عثمان کے پاس گئے کہ دیکھیں کہ امام حسن کیا کرتے ہیں۔ جب امام حسن اندر داخل ہوئے تو سلام کیا، پھر بلوائیوں کی حرکت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا اے امیر المومنین عثمان، میں آپ کے حکم کے بغیر مسلمانوں پر تلوار بے نیام نہیں کر سکتا، آپ امام برحق ہیں۔ مولا کا بیٹا کہتا ہے آپ امام برحق ہیں، آپ حکم دیجئے یہ حسن کو تاکہ آپ سے اس قوم کو دور کر دوں، علی کا بیٹا ہوں۔ حضرت عثمان نے جواب میں کیا فرمایا؟ یا ابن اخی، اے میرے پیارے بھتیجے۔ سبحان، کیسا پیار ہے علی سے، ان کی اولاد سے۔ یا ابن اخی، اے میرے پیارے بھتیجے۔ فرمایا اجلس فی بیتک، گھر میں آرام کرنا، حتی یاتی اللہ بامرہ، جب تک اللہ کا کوئی حکم وارد نہ ہو جائے۔ فلا حاجت لنا فی احراق الدم، مجھے لوگوں کے خون بہانے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، آپ کسی کا خون نہ بہائیں میرے بھتیجے، گھر میں آرام کرے، رب نے جو فیصلہ کرنا ہوگا کر دے گا۔ داتا صاحب ان کو قطب وقت اور غوث وقت کی پوسٹ پر ذکر کر رہے ہیں، توکل دیکھیں کتنا ہے۔ آگے لکھتے ہیں مقام خلت اور دوستی میں بلا و مصیبت کے درمیان تسلیم و رضا کی یہ روشن علامت ہے۔ اردو سمجھتے ہو؟ تو کہتے ہیں مقام خلعت اور دوستی میں بلا و مصیبت کے درمیان تسلیم و رضا کی روشن علامت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا لوگ تیرا جبہ کھینچیں گے تو انہیں اتارنا نہیں ہے، یعنی خلافت دینی نہیں ہے۔ فرما میرے آقا نے تلوار اٹھانے کی بات نہیں کی، میں نہیں اٹھاؤں گا، تو محبت کی تو فرما آنے دو۔ فرماتے آپ کا یہ طرز حضرت ابراہیم کے اس طرز کے بالکل مماثل ہے۔ داتا صاحب لکھ رہے ہیں حضرت عثمان کے لیے کہ جو ان کو آتش نمرود کی آزمائش کے وقت ظہور میں آیا، سنو، چنانچہ نمرود ملعون نے حضرت ابراہیم کا خاتمہ کرنے کے لیے آگ جلائی اور ان کو منجنیق میں بٹھا کر پھینکنا چاہا۔ جبریل جلدی سے آئے اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگے دیکھو آگ کتنی بڑی ہے، اور نمرود آپ کو اس جھولے میں بٹھا کر آگ میں پھینکنا چاہتا ہے۔ حل لک من حاجہ، کہ آپ کو میری کوئی ضرورت ہے تو میں کر دوں، جیسے امام حسن آئے۔ اب کہاں جا کے داتا صاحب جوڑتے ہیں، دیکھو کہ چچا جان میری کوئی حاجت ہے، جیسے جبریل آئے ابراہیم، فرمایا آپ کا حال بالکل ابراہیم والا ہے۔ وہ بلوائی نمرود ہے،
اور حسن مثل جبرائیل ہیں. یہاں پر تشبیہ کر، اور آپ اس فضیلت میں مثل ابراہیم ہیں. بولو سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا حل لک من حاجہ، کہ آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا اما الیک فلا، بندہ سراپا محتاج ہے لیکن تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، کمزور ہوں میں لیکن تیرے سے کوئی حاجت نہیں ہے. جبریل نے عرض کی پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیجئے کہ اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے. توکل کا مقام آپ دیکھیں. حضرت ابراہیم نے فرمایا حسبی من سوالی علمہ بحالی، اللہ میرے سوال سے بے نیاز ہے اور میری حالت کو جانتا ہے. یہی درجہ دیکھیں اپنے اتباع کے اندر حضرت عثمان کا ہے. نہ فوج استعمال، اب سمجھ میں آیا فوج نہیں استعمال کی، یہ داتا صاحب اس کی، کیونکہ صوفی شریعت کو سب سے زیادہ جانتا ہے. آگے فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے حال عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے، وہ میرے معاملے کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہے. اللہ، وہ خوب جانتا ہے کہ میری درستگی اور صلاح کس چیز میں ہے. حضرت عثمان کا معاملہ بھی بالکل اسی کے مشابہ، اور حضرت خلیل کو منجنیق میں رکھے جانے کے مقام پر تھے، اور بلوائیوں کا اجتماع آتش نمرود کے قائم مقام، اور امام حسن حضرت جبریل کی جگہ پر تھے. دیکھیں وہی بات لکھی، اور واللہ میں نے آگے پڑھا نہیں تھا. ہاں دیکھو میرے داتا نے وہی بات کی. فرمایا لیکن ان دونوں واقعے میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو اس بلا میں نجات ملی. اللہ، یہ جملہ پوری رات تقریر کا ہے. یہ جو آگے ایک لائن میں جو بات داتا صاحب کرتے ہیں، ایسے نہیں میرے آقا محبوب الہی نے کہا، یہ کتاب مرشد ہے. کسی دل جلے سے پڑھو جو صرف خدا کو ڈھونڈ رہا ہو، اور جو اللہ کے سے نجات طلب کر رہا ہو، جو خدا سے معافی کے لیے دوڑ رہا ہو اور کہہ رہا ہو یا اللہ میں بڑا گندا اور پلیت ہوں مجھے پاک کر دے، جو خدا کو خدا کے لیے مانگ رہا ہو واتبع سبیل من اناب الیہ، اس سے یہ کتاب پڑھ تو بستروں میں بھی خوشبو آئے گی، بدن میں بھی خوشبو آئے گی، ہر جگہ خوشبو آئے گی. کیا فرماتے ہیں؟ تقریر ختم ہو رہی ہے، جملہ سننا عمل کی نیت سے، کہ ان دونوں واقعے میں فرق ہے. حضرت ابراہیم کو اس بلا میں نجات ملی اور حضرت عثمان اس بلا میں شہید ہوئے مصیبت میں، کیونکہ نجات کا تعلق بقا سے ہے اور شہادت کا تعلق فنا سے ہے.